بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک بہت ہی عظیم المرتبت اور بڑی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں والا مہینہ کچھ دنوں میں ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رمضان یہ اصل میں نیکیوں کا سیزن ہے۔ جس طرح کاروباری حضرات کے کچھ سیزن ہوا کرتے ہیں، جب وہ سیزن آ جاتا ہے تو تجار حضرات اور کاروباری حضرات مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں اس سیزن میں کچھ کما لوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا اور میری زندگی آسانی سے گزرے گی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ مبارک مہینہ ایسے حالات میں ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جبکہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہے۔ ایک وبائی مرض سے پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ تقریباً پوری دنیا اس وقت اس کی زد میں ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی ہزار اموات بھی ہو چکی ہیں۔ مساجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ ایسے حالات میں یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم اپنا ایک نظام العمل بنائیں، جس طرح رمضان کی آمد ہوا کرتی تھی تو ہم لوگ جوق در جوق مسجدوں کو آتے تھے، عبادتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکایا کرتے تھے۔ ایک عجیب سماں ہوتا تھا اور رمضان کی عجیب رونقیں ہمیں دکھائی دیتی تھیں۔ تراویح کا بڑا عجیب منظر ہوا کرتا تھا، لیکن شاید اس مرتبہ ہمیں یہ چیزیں بظاہر نہ دکھائی دے رہی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم کو یہ کام کرنا چاہیے، چونکہ مفتیان کرام نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ وبائی مرض جس کی وجہ سے کئی ہزار لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں اور حرمین شریفین میں بھی وہاں بھی داخلہ ممنوع ہے اور یہاں مساجد بھی ہندوستان میں بند ہیں۔
تو ایسے حالات میں ہم اس مبارک مہینے کا ایسا استقبال کریں کہ ہم گھر میں ایک نظام العمل بنائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنا اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر سارے ہی حضرات اپنے گھروں میں محصور ہیں، مقید ہیں، اور یہ مہینہ بھی ایسی حالت میں، ان حالات میں ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو یہ اس مہینے کو ہم غنیمت جانیں اور اپنے گھروں میں ہی عبادت کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن شریف میں مصروف رہیں، اور یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اور پوری دنیا اس کی زد میں ہے، اس مہلک مرض سے حفاظت کے لیے دعا فرمائیں اور اس کے خاتمے کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ جب تک ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے حالات بھی درست نہیں ہوں گے۔ عجیب معاملہ ہے امت کا، لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے، اس مہلک مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اور اس مرض کا خاتمہ فرما دے۔ یہ دعا تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آدمی کو اپنے اعمال کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ جب ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے اور ہم اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے والے بن جائیں گے اور اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے، اور راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے دوگانہ رکعت کی نیت باندھ کے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش میں لگے ہوئے رہیں گے، اور انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہر آدمی اس بارے میں فکر مند رہے گا، مولا یہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں اس کو ختم فرما دے، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ آج ہم آپ کے دربار میں عہد کرتے ہیں، اب تک کی جو ہماری زندگی آپ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں، سرکشی میں، بغاوت میں گزری ہے، مولا اب ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اب بقیہ زندگی آپ کی اطاعت میں گزرے گی، فرمانبرداریوں میں گزرے گی، آپ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزرے گی۔ جب بندہ اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اپنے مولا کو منانے کی فکر اور کوشش میں لگے ہوئے رہتا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آنے والے جو ہم پر حالات ہیں ان حالات کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عن قریب یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم اپنا ایک نظام العمل بنائیں۔ اکابرین کی زندگیاں تو بڑی عجیب ہوا کرتی تھی، وہ اس مہینے کا ایسا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ معلّہ ابن الفضل ایک مشہور تابعی ہیں، وہ حضرات صحابہ کے اشتیاق اور انتظار کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرات صحابہ رمضان کا اس طریقے سے انتظار فرمایا کرتے تھے جس طرح کسی قریبی رشتہ دار کی آمد کی جب اطلاع ہوتی ہے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا فلاں مہمان آ رہا ہے، فلاں عزیز آ رہا ہے، اس کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دیتے ہیں اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ بھی رمضان کا اس طریقے سے انتظار فرمایا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ 6 مہینے تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے، اور پھر 6 مہینے تک یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہم رمضان میں جو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، اے اللہ اس کو قبول فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین
سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما دے اور مجھے رمضان میں پہنچا دے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کا ایسا حال ہوتا تھا کہ آپ شعبان ہی کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور قریب پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب رمضان کی آمد ہوتی تھی تو آپ کی جود و سخا کا اور آپ کی فیاضی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرات صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تھی تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال میں، آپ کے کاموں میں 3 کاموں کا اضافہ ہم محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت تو ایسی تھی، حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کا اس قدر لمبا قیام ہوتا، اتنا لمبا سجدہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ دو جہاں کے سردار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب حال تھا۔ آپ کے عام دنوں کی عبادت تو ایسی تھی کہ رات کی تنہائی میں اٹھتے تھے جبکہ سارے لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور اتنا لمبا قیام فرماتے، اور آپ کا اتنا لمبا سجدہ ہوتا نماز کی حالت میں، مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کا یہ حال تھا، عام دنوں کی عبادت تو ایسی تھی، لیکن جب رمضان آتا تھا تو آپ کی عبادت میں اور بھی اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایک کام جو ہم کو رمضان کے مہینے میں بہت اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، وہ عبادت کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا، تلاوت قرآن شریف میں مصروف رہنا اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ تو پہلا کام تو عبادت کا اہتمام کرنا ہے، دوسرا کام ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا، خوب دعائیں کرنا، اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اور اپنے متعلقین اور رشتہ داروں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اور تیسرا کام اس مہینے میں یعنی رمضان میں جو کرنا ہے وہ خوب اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے اور وہ حضرات خوش دلی کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے صاحب ثروت حضرات کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ عام تصور لوگوں کا کچھ ایسا ہوتا ہے، لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا تو اس پر میرا مال کم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود کی حیثیت سے مال گھٹتا ہے اور صدقات کی حیثیت سے مال بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، جو کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک معمولی کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، لینے کے بعد اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں جس طرح ہم اونٹنی کے بچوں کی پرورش کرتے اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو بھی احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انفاق کرنے والے کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو بلائیں گے، دیکھ فلاں دن تو نے ایک معمولی کھجور میرے راستے میں دیا تھا، ایک محتاج، ایک تنگدست، ایک لاچار اور مجبور تیرے پاس آیا تھا اور اللہ کا حوالہ دے کے تجھ سے مانگا تھا، تو نے ایک کھجور اس
سائل کو اور اس یتیم کو یسیر کو تو نے دیا تھا۔ میں نے اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو اتنا بڑا کیا، اتنا بڑا کیا، یہ تجھے سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں ثواب کے پہاڑ ہیں، آ جا اور آ کے ثواب کے پہاڑ لے کے چلے جا۔ تو میرے دوستوں، اس مبارک مہینے میں جو ابھی عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جن حضرات کو اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس وقت پورا ملک لاک ڈاؤن ہے، بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، مزدور پیشہ جن کا گزارا روزانہ کمائی پر منحصر ہوتا ہے، لیکن کام نہ ہونے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے پیش نظر وہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں۔ تو ایسے وقت امت کے صاحب ثروت حضرات پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، اپنے آزو بازو والوں کو کیا تحقیق کریں، کوئی ہم میں ایسا آدمی تو نہیں ہے جو بھوکا سو رہا ہے، جو بھوکا ہے اور جو پریشان حال ہے، ہم اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ دست تعاون دراز کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان میں